السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، اس لیے اس کو پورا دیکھیے گا۔ اس سے پہلے نیو فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ آئیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ مڈل کلاس فیملی سے ہیں اور میرے شوہر آفس میں کام کرتے ہیں جن کی تنخواہ 35,000 روپے ماہانہ ہے۔ اسی میں ہم سب کچھ مینٹین کرتے ہیں، جیسے گھر کا کرایہ، الیکٹرک بل، گیس سلنڈر، مہمانوں کا آنا جانا، اسکول فیس، گھر کی گروسری اور کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کی رحمت، اس نے مجھے 4 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ بیٹا بیٹی دونوں کو ایک برابر پڑھانا لکھانا ہوتا ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود بیٹیوں کی قسمت کا سوچ کر دل بیٹھا جاتا ہے، اور کبھی کبھار یہ بھی سوچتی ہوں کہ کاش میرا ایک بیٹا ہوتا۔ جب میری پہلی بیٹی ہوئی تو میں سوچتی کہ کاش میرا پہلا بیٹا ہوتا، اور پھر بیٹی۔ ایسے ہی بیٹے کی خواہش میں مجھے 4 بیٹیاں ہو گئی، لیکن میرے دل سے بیٹے کی چاہ نہیں گئی۔ میں جب بھی نماز پڑھتی اللہ سے بس آرزو لیے ایک بیٹے کی طلب کرتی۔ جب میری چھوٹی بیٹی ہوئی تب میں بہت روئی اور اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، میں نے تو تجھ سے صرف ایک بیٹے کی طلب کی تھی، تو سب کی سنتا ہے، بس تو نے میری ہی فریاد نہیں سنی۔ شاید میری دعا میں وہ تڑپ نہیں تھی جو تیرے عرش کا سینہ چیر سکے۔ اب میرے شوہر بولے، میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں اب اور بچوں کو پیدا کر سکوں اور پال سکوں، بس اب ان 4 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لی تو اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں گے۔ بس اب دعا کرو اللہ ان بچیوں کے نصیب نیک کرے اور بیٹوں کی صورت میں اچھے داماد عطا کریں۔ میں سوچنے لگی، کیا واقعی اب ہمارے گھر بیٹا نہیں ہوگا؟ اور اگر میں نے ضد کی اور پھر سے بیٹی ہو گئی تو تب کیا ہوگا؟ میرے شوہر جو بھی کماتے سب خرچ ہو جاتا تھا، اور اب میں یہ بھی سوچتی کہ ہم کیسے بیٹیوں کی شادی کریں گے۔ کاش ایک بیٹا ہوتا تو میرے شوہر کو ان کے بڑھاپے کے وقت آرام ملتا، اور بیٹے کی کمائی سے گھر کے اخراجات کے ساتھ بیٹیوں کی شادی بھی اچھے سے ہو جاتی۔ میرے شوہر کی کمائی کے علاوہ ہماری کوئی دوسری آمدنی نہیں تھی، اوپر سے بیٹے کی خواہش میرے دل سے نہیں جا رہی تھی۔ کسی کی گود میں بیٹا دیکھتی تو بیٹے کی خواہش اور بڑھ جاتی، اور اندر ہی اندر اپنے آنسو پی جاتی۔ ایک مرتبہ میرے بیٹیوں کی گرمی کی چھٹیاں آئیں۔ بچے پارک جانے کی ضد کر رہے تھے۔ آج وہ ہمیشہ کی طرح گھر کے پاس والے پارک نہیں جانا چاہتے تھے، بجائے اس کے انہیں کوئی نئے پارک جانا تھا۔ بچے نئے پارک جا کر بہت خوش ہوئے، اور وہاں بہت زیادہ بھیڑ بھی نہیں تھی۔ میں اور میرے شوہر بچوں کو جھولوں کی طرف چھوڑ کے پارک کے ایک بینچ پر جا بیٹھے۔ میری بڑی بیٹی کھیلتے ہوئے آ کر بولی، امی، وہاں سے جھولے کے پاس سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم دونوں جلدی سے دیکھنے گئے۔ وہاں پر جھولے کے بالکل کونے میں ایک بند روئی کی باسکٹ ملی۔ کھولنے پر اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ ملا، اور میرے شوہر بولے، یہ تو لڑکا ہے، اور اتنا پیارا بچہ کون اکیلے چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ لڑکے کا نام سنتے ہی میں نے فوراً بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ وہ بچہ اپنی ننھی پیاری آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا، اور مجھے بھی اس پر بہت پیار آیا۔ میرے شوہر پارک کے پاس لوگوں کو پوچھ رہے تھے، لیکن کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ بچہ کس کا ہے اور کون اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ پولیس میں جانے پر انہوں نے کہا، اس بچے کو یتیم خانے میں چھوڑ دو، اور میرا دل تھا کہ اس بچے سے الگ نہیں ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ذریعہ جو بھی ہو، لیکن یہ وہ اللہ سے دعائیں مانگنے کا نتیجہ ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے میرے شوہر نے پولیس کی مرضی سے اس بچے کو گھر لے آئے۔ میری بیٹیاں بھی اپنے ننھے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن میرے شوہر خاموش تھے۔ پوچھنے پر بولے، نہ جانے یہ کس کا بچہ ہے، اور اگر کل کا دن اس کے ماں باپ اسے لینے آ گئے تب کیا ہوگا؟ میں بولی، کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے میری دعاؤں کے بدلے تحفے کے طور پر دیا ہے۔
परेशानियां तो थी ही घर में, लेकिन बेटे के आने से मैं उन परेशानियों को भूल गई थी। मेरा बच्चा मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता था, लेकिन उसको जब भी सोना होता तो वो उस बास्केट के अलावा कहीं नहीं सोता था। इतने में मालिक मकान आया किराया लेने के लिए, क्योंकि हमने 4 महीने से किराया नहीं दिया था। वो गुस्से में बोला, अगर कल शाम तक किराया नहीं दिया तो ये मकान खाली करना होगा। मैं परेशान हो गई कि हम अब कैसे किराया देंगे। अब हमारे बेटे को भी हमारे पास आए 2 महीने हो चुके थे। हालांकि मैंने 2 महीने की किराए के पैसे बचाए थे, लेकिन वो अब मेरे बेटे के कपड़े, दूध के डिब्बे और बाकी अखराजात को पूरा करने में खर्च हो गए थे। मैं परेशान ही थी कि इतने में मेरे शौहर घर आए। मैंने सारी बात बताई तो वो भी परेशान होकर गुस्से से बोले, अब किराए के पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने तो तुम्हें 1 महीने के किराए के पैसे कल ही तो दिए थे, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो, बेकार में फजूल खर्च करती रहती हो। आप ये कैसी बात कर रहे हो? वो पैसे तो मैंने अपने बेटे पे खर्च किए हैं। इतने में मेरा बेटा रोने लगा तो मैंने बच्चे को बास्केट से निकाला तो मेरी नज़र उन पैसों पर पड़ी जो मैंने बास्केट में देखे। मैंने वो पैसे उठाए और मेरे शौहर को दिए। उन्होंने पूछा, ये इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? मैं बोली, इस बास्केट से, और आज से पहले मैंने इतनी बार बास्केट साफ की लेकिन कभी पैसे नहीं देखे। मेरे शौहर वो पैसों को गिनने लगे तो वो पूरे 1 लाख रुपए थे। हम लोग हैरान थे कि ये ख्वाब है या हकीकत। दूसरे दिन मालिक मकान को हमने 4 महीने का किराया दिया। उसके बाद भी हमारे पास 60,000 रुपये बच ही गए थे। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, मेरे बेटे, तुम मेरे लकी बेटे हो। आज तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बड़ी परेशानी हल हुई। मेरे शौहर बोले, ये तो सोचो, ये पैसे इस बास्केट में आए कहाँ से? कहीं ये बच्चा जिन का तो नहीं है? मैं बोली, आप भी ना। एक तो मेरे बच्चे की वजह से आज इतनी बड़ी परेशानी हल हुई और आप उसे जिन कह रहे हैं। मेरे शौहर मेरे बच्चे को खामोशी से देखे जा रहे थे। फिर हमने बाकी पैसों से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, नया सोफ़ा वगैरह लिया। इसके बाद हमारे घर पैसों का सिलसिला शुरू होने लगा, जिस वजह से हम सब पुरसुकून ज़िंदगी जी रहे थे। अब मैं अपने मसले अपने बेटे को सुनाया करती, लेकिन मेरे शौहर हमारे बच्चे को बड़ी हैरानी से देखते। लगातार पैसे मिलने की वजह से आज हमारे पास इतने पैसे हो गए कि मेरे शौहर ने उनका एक अपना खुद का नया कारोबार शुरू कर दिया। बिजनेस में काफ़ी तरक्की के बाद हमने एक नया खुद का मकान लिया। घर में नौकर चाकर सब थे। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया था तो वो भी स्कूल जाने लगा। अब ज्यों कि वो बड़ा हो गया तो बास्केट में नहीं सो सकता था, इसलिए बेड के पास वो बास्केट भी साथ रख के सोता, और अगर उसके पास वो बास्केट ना होती तो उसे नींद नहीं आती। ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि एक दिन मेरा और मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे शौहर की मौत हो गई और मुझे भी काफ़ी चोटों के साथ मेरी ज़ुबान कट गई, जिस वजह से मैं अब सारी ज़िंदगी बोल नहीं सकती थी। कुछ भी बोलना होता तो मैं हाथ के इशारे से बताती, और उस पर से मेरी रीढ़ की हड्डी भी हिल गई थी, जिस वजह से मैं बिस्तर की हो गई थी। मुझे इतना इख्तियार ना था कि मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकती, जिस वजह से देखभाल के बहाने मेरे घर ऐसे रिश्तेदार आकर रहने लगे जिनकी मैंने कभी सूरत भी नहीं देखी थी, और हक़ से मेरे शौहर का कारोबार भी चलाने लगे। उस वक्त मेरी बड़ी बेटी 11 साल की थी और मेरा बेटा 5 साल का। मैं बेबस थी और रोते रोते खामोशी से सब देख रही थी। सिर्फ नाम के रिश्तेदार थे, ना कोई मेरे बच्चों के मैले कपड़े बदलता और ना ही कोई उन्हें ठीक से खाना देता। मेरा बेटा जो मेरी जान था, मेरा हमदर्द था, उससे मैं वो सब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आंखों में सिर्फ दर्द के आंसू थे और कहने को जुबान नहीं। एक दिन मेरा बेटा मुझसे लिपट कर सो रहा था। मेरी आंख से आंसू उसके गाल पर गिर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई।
وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آنسو تھم نہیں رہے تھے اور میں اپنی بے بسی اپنے بیٹے کو بتانا چاہتی تھی، لیکن زبان کٹنے کی وجہ سے کچھ بول نہیں پاتی اور تڑپ تڑپ کر روتی۔ اچانک میرا بیٹا بولا، ماں تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، بس بابا کا 40واں ہو جائے، پھر ان جھوٹے رشتہ داروں کو نکال دوں گا اور میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے۔ میں پریشان تھی کہ 5 سال کا اتنا چھوٹا بچہ اور باتیں بالکل بڑے لوگوں کی سمجھداری جیسے کیسے کر رہا ہے۔ پھر میرا بیٹا بولا، ماں تم حیران مت ہو، بابا سمجھ گئے تھے کہ میں ایک جن ہوں، مگر آپ اپنی محبت میں مجھے نہیں پہچان سکی۔ میری ماں کو 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے، آپ کی دعا، آپ کی بیٹے کی تڑپ کی وجہ سے میری ماں نے مجھے تمہاری جھولی میں ڈال دیا۔ آخر وہ میری ماں تھی، مجھ سے روز ملنے اس باسکٹ میں آتی۔ جب جب آپ کے گھر میں پریشانی ہوئی تب میری ماں نے اس کا حل پیسوں کی شکل میں نکال لیا۔ میں آپ کی نظر میں 5 سال کا ہوں، لیکن حقیقت میں 25 سال کا ہو گیا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ کے پاس سے دور چلا جاؤں گا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے میرے بیٹے کو بلا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ بس ماں تمہارا ساتھ میری طاقت بن گیا ہے۔ اب میں اپنی بہنوں کی شادی کی ذمہ داری پوری کروں گا اور آپ کو اس بستر سے ضرور اٹھاؤں گا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اس جن ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے اپنے بچوں میں سے ایک بچہ مجھے دے دیا۔ پھر میرے سامنے میرا بیٹا 25 سال کے بیٹے کے روپ میں بدل گیا اور بولا، ماں میں اب اس روپ میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کو بچاؤں گا۔ اور واقعی میں اس نے ایک ذمہ دار بھائی بن کر بہنوں کی دیکھ بھال کی۔ پھر میری بڑی بیٹی نے پوچھا، ماں یہ کون ہے؟ میں بول نہیں سکتی تھی، اس لیے بس مسکرائی۔ پھر چھوٹی بیٹی بولی، یہ جو بھی ہے ہماری دیکھ بھال بالکل بڑے بھائی کی طرح کر رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارا چھوٹا بھائی بڑا ہو گیا ہے۔ وقت کے ساتھ بیٹیاں بڑی ہو گئی اور میرے بیٹے نے ان کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اچھے گھر میں شادیاں کرائی اور میری بھی طبیعت میں کافی سدھار آیا اور میں اب چل پھر سکتی تھی۔ یہ سب تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے کا تھا۔ پتہ نہیں اگر سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کر پاتا یا نہیں۔ آج کل میرے بیٹے کے رشتے کے لیے بیٹیاں ایک سے بڑھ کر ایک بھابھی لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جیسے ہی میرے بیٹے کو پتہ چلا، اس نے کہا، ماں اب وقت آ گیا ہے آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ وہ میرے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں ایک جن ہوں اور یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک کاغذ پر لکھ کر دیا، بیٹا تم ایک جنی لڑکی سے شادی کر لو، ہم سب مل کر رہیں گے۔ نہیں ماں، وہ لڑکی اس دنیا میں نہیں رہ پائے گی۔ آپ میری بہنوں سے کہہ دینا میں باہر ملک چلا گیا ہوں اور آپ کو ملنے کبھی کبھار آؤں گا۔ آج وہ مجھ سے کبھی کبھار ملنے آتا ہے اور اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی مجھ سے ملوایا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دعا میں وہ طاقت ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی قبول ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب اور کس طرح قبول ہو گئی ہے۔ اس لیے دعا مانگتے رہیں۔ سٹوری اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔